رضی اللہ تعالی عنہم، ایک طرف ان کی تفسیر ہے اور دوسری طرف قول ان کا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میڈیکل کے طالب علم نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دور دور تک کہ جو مادے مرد و عورت سے آتے ہیں ان میں خون کا نشان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میڈیکل کے طالب علموں کو میں سمجھا لوں گا. اب یہاں پر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب، رب وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو مرد و عورت کا مادہ ہے کہ اس میں مٹی دور دور تک نظر آتی ہے؟ تو کیا تراب کو بھی چھوڑ جاؤ گے؟ هو الذی خلقکم من تراب، رب وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا. ثم من علقہ، پھر علقہ سے پیدا کیا. اب وہ جو کہتے ہیں کہ دور دور تک خون کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں خون کا نہیں تو کیا مٹی کا ہے؟ اگر مٹی کا بھی نہیں ہے تو کیا قرآن کا انکار کر دو گے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نہیں مانتے؟ نہیں، بات سوچنے کی ہے. یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کی حکمتیں بیان کر رہا ہے اور حکمتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں انسان کی تخلیق کی ہے اور کس انداز میں اس کی قدرتیں اور حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید برہان رشید میں لطافت کتنی ہے اور رب ذوالجلال کے کلام کے اندر لذت کتنی موجود ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف مراحل بیان کیے ہیں اور ہمارے مفسرین نے ان کی وضاحت کی ہے. اب میں اختصار کے ساتھ ان وضاحتوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں جو اقوال صحابہ کو پیش کرتے ہوئے ان ائمہ نے لکھے. اور اس وقت کی جو طب تھی بات وہ بھی نہیں مانتی تھی، مگر اماموں نے کہا ہم نے کلمہ طب کا نہیں پڑھا، کملی والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے. طب کو سمجھنا پڑے گا، وہ ادھر آئے گی اور فیصلہ وہ ہے جو رب کا فرمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس سلسلہ میں اب دیکھو یہاں شرح کرمانی جو بخاری شریف کی ہے اس میں یہ تفصیل ذکر ہے اور اس کی وضاحتیں بھی موجود ہیں. شرح کرمانی علی صحیح البخاری، یہاں پر حدیث شریف موجود ہے. عن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا اور وہ سچے ہیں اور مصدوق ہیں، صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں. ان سے سچ کہا گیا ہے اور وہ بھی سچ بولنے والے ہیں. اس میں آگے کیا ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے کوئی ایک جمع کیا جاتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں. کب تک؟ فرمایا 40 دنوں تک. 40 دنوں تک. پھر کیا ہوتا؟ فرمایا ثم علقہ مثل ذالک، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے. ثم یکون مضغہ مثل ذالک، پھر 40 دنوں کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے. یہ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو جمع ہوتا ہے 40 دنوں میں، پھر علقہ بنتا ہے 40 دنوں میں، پھر مضغہ بنتا ہے 40 دنوں میں. جب 40 ہو جاتے ہیں ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے اور سارے معاملات آگے ہوتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے لکھا، یہ امام کرمانی ہے. امام کرمانی لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں قالت طب، طب نے کہا، طبیبوں نے کہا. آج یہ 15ویں صدی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے ڈر گیا ہے. اس وقت امام کرمانی کہتے ہیں کہ طب نے یہ کہا انما یتصور الجنین فیما بین 30 یوما الی 40،
اس وقت کی طب نے یہ کہا تھا کہ جو جنین کا تصور ہے یہ 30 دنوں سے 40 کے درمیان ہے. 30 دنوں سے 40 کے درمیان روح پھونک دی جاتی ہے. اس وقت کی طب نے کہا. تو کہتے ہیں والمفہوم من الحدیث ان خلقتہ انما تکون بعد 4 اشہر، کہ خلقت جو وہ 4 مہینے کے بعد ہوتی ہے. تو اس کو ذکر کر کے جس وقت یہ بات کو لے کے آگے بڑھے تو آگے امام طیبی بولے اور انہوں نے اس بات کو مکمل کر دیا اور یہ کہنے لگے، کہتے ہیں وَالصِّحَابَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِتَفْسِيرِ مَا سَمِعُوهُ وَأَحَقُّهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَأَكْثَرُهُمْ بِاحْتِيَاطٍ فَلَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُرُدَّ عَلَيْهِمْ. کہنے لگے طب کو لے جاؤ اپنے گھر میں، تفسیر وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے، تفسیر وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے. تو کہنے لگے بعد والے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کی تفسیر کو چیلنج کرتا پھرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا یہ الکاشف عن حقائق السنن صفحہ نمبر 237 ہے. اس پر انہوں نے اس چیز کو لکھا اور امام ابن الاسیر جزری کی نہایت کا بھی حوالہ دیا اور اس چیز کو واضح کیا کہ بالآخر آنا پڑے گا طب کو بھی ادھر، اور بالآخر ساری معلومات جو ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہی عقل کو ماننی پڑے گی جو فرمان میرے محبوب علیہ السلام کا ہے. اب سوچو، ایک طرف بخاری کی وہ حدیث ہے، دوسری طرف میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. بخاری کی حدیث سرکار کا فرمان ہے اور پھر آگے تفسیر صحابہ کی ہے اور ان کی طرف سے اس کی پوری وضاحت اور اس کے تمام امور کو بیان کیا گیا ہے. یہاں تک کہ اس بات پر انہوں نے بھی لکھا فتح الباری کے اندر الصحابی عالم بتفسیر ما سمع واحق بتاویلہ واولا بقبول ما يتحدث به، یہ کہ واکثرهم احتیاطا فی ذلک من غیرہ فلیس لمن بعدہ ان یتعقب کلامہ. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابی کے کلام کے مقابلے میں اپنی بات کرے. تو صحابہ نے تفسیر کی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ عرفان القرآن کے تعارف کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے اس تفسیر کے بارے میں، کہتا ہے ہر وہ آیا مبارکہ جس کے ترجمے میں مترجمین نے ٹھوکر کھائی اور کہا کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ جمے ہوئے خون سے پیدا کرنے والی تفسیر کہتا ہے ٹھوکر کھانے والوں کی ہے، اور ہے وہ کون؟ ساری امت. تو اس سے خلاصہ یہ نکلا معاذ اللہ کہ قرآن اترا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے. معاذ اللہ اس کے قول کے مطابق سمجھا صحابہ نے بھی نہیں، سمجھا تابعین نے بھی نہیں. اور جیسے اس نے کہہ دیا کہ سائنسی جو آیات ہے اس کا ترجمہ آج تک سارے زمانے میں غلطی ہوتا رہا، عربی میں ہو یا اردو میں، تو بات اس نے خود وہ ویسے بھی کر دی اور یہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے. اب کس منہ سے ان کی بات جو یہ کرتے ہیں وہ سنی جائے؟ اور شانے جو بیان ہیں اب اسی کتاب کے اندر اگر میں اس کے لقب آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں. یہ شیخ الاسلام کا آپ تو لفظ سنا ہی ہوگا، لیکن اس کے 132 صفحے پہ اسے کہا گیا وقار لوح و قلم. جس طرح کے رسول نما تو کہتے ہی ہیں، رسول نما کہتے ہیں، اور وقار لوح و قلم، اور ساتھ اس کے کیا ہے شیخ اللہ. شیخ اللہ 132 صفحے پر یہ القاب اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اب آگے کتنا سفر باقی رہ گیا ہے مرزا قادیانی تک؟ خدا بچائے خدا بچائے خدا بچائے اس کو. دیکھو وقار لوح و قلم کہ جو صحابہ کی تفسیر کو مسترد کر رہا ہو، جو سرکار کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کر رہا ہو، اس کو کہا جائے وقار لوح و قلم، اور ساتھ ایسے ایسے القاب. اور شیخ اللہ، شیخ الاسلام سے اگلا مرتبہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے. یہ 132 صفحے پر میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے
کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ صفحہ سامنے ہے جس پر یہ القاب لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 132 کے ساتھ اس انداز میں ہم نمائندہ رسول ابو حنیفہ ثانی غوث و مجتہد دوراں مفسر قرآن محدث اعظم شیخ اللہ اس طرح کے القاب، اور صورتحال وہ ہے کہ ادھر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ناراض ہوا ہے تو صحابہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے معاذ اللہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو صادق و مصدوق کے الفاظ ان کو ذکر کیا، اس کی وجہ بھی ہمارے ائمہ نے بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر صادق و مصدوق کے لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بولے ہیں، یہ فتح الباری کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 585 ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب حدیث بیان کی 40 دنوں والی، نطفہ علقہ مدغہ والی، تو اس کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں لما کانا مضمون الخبر امرا مخالفا لما علیہ الاطباء، کہ جب حدیث کا مضمون وہ تھا کہ طبیب جس کے خلاف ہے، حدیث کا مضمون بخاری کی حدیث کا مضمون وہ تھا کہ جس کے اس وقت کے میڈیکل کے ماہرین خلاف تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا، اشار بذالک الی بطلان مدعوہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بیان کرتے ہوئے ان سے راوی نے حدثنا ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، کہ ان سے باتیں سچی کی جاتی ہیں اور وہ بھی سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس حدیث میں سرکار کے نام کے بعد ایڈ کیوں کیا ابن مسعود نے، تو یہ بخاری کے شارحین اس لیے کہتے ہیں کہا کہ چونکہ جو بات ہو رہی تھی وہ طبیبوں کے خلاف تھی، طبیب جو رائے پیش کرتے تھے اس کے خلاف بات تھی، تو انہوں نے ابن مسعود نے کہا جو کہتے ہیں وہ کہتے پھرے، ہم نے وہ ماننا ہے جو محبوب نے منوایا ہے۔ اس واسطے یہاں پر اس وضاحت میں یہ تفسیر مظہری کے اندر تفسیر جو پیش کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ من علق کیوں فرمایا، ایک مرتبہ پہلے بھی تھا ایک بعد میں بھی ہے، تو درمیان والے کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ خلق الانسان من علق۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ایک تو آیات کا جو اختتام تھا اس کا بھی لحاظ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہ جو وقف ہے اس کا بھی لحاظ تھا۔ دوسرا والاشارہ تو الی جمیع اطوار خلقہ حیث اشارہ الی ما توسط منها فإن هذا خلقه من الطین ثم من الاغذیۃ التي تصیر بعد تحویلات منیہ ثم تصیر المنی علقہ، کہنے لگے کہ کچھ مراحل پہلے کے ہیں کچھ بعد کے ہیں، تو علق کا لفظ اس لیے رب نے بولا تاکہ درمیانہ بولوں تو سب پہ دلالت ہو جائے، اس واسطے کہ کہتے ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے کیسے پیدا کیا، فرمایا مٹی سے فصلیں ہوگی، مٹی سے غذائیں بنی، وہ انسان نے کھائیں، اللہ کی تصیر و بعد تحویلات منیہ، کئی اس میں تحویلات ہوئی، اس میں کئی عمل ہوئے، تو پھر وہ جو کچھ مٹی سے کھایا تھا، فروٹ کھایا تھا، اناج کھایا تھا، وہ بندے کے بدن میں منی کی شکل میں اکٹھا ہو گیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ غذائیں کھاتا ہے انسان، تو آگے منی بنتی ہے اور پھر ثم تصیر المنی علقہ، اور پھر منی خون بن جاتی ہے، پھر علقہ مدغہ بن جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر
انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو لکھا کہ یہ